الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ حضور پرنور شافعی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیجئے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غوثیت کبریٰ جیسے بلند مقام، مرتبہ اور شان و عظمت سے نوازا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اجل سادات کرام سے ہیں۔ والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ محترمہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سن 470 یا 471 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں بغداد شریف کے قریب دریائے دجلہ کے کنارے ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ زہد و تقوی، علم و عمل میں بعطائے الہی آپ کو کمال حاصل تھا۔ کئی اشروں تک درس و تدریس کے ذریعے تشنگان علم کی سیرابی کا سامان کرتے رہے۔ 40 سال تک مسلسل وعظ و نصیحت کے ذریعے مخلوق خدا کی رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ اور دعوت فکر سے متاثر ہو کر 500 سے زائد یہود و نصارہ نے دین اسلام قبول کیا اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور اور فساق و فجار اور فسادی لوگوں نے توبہ کی۔ ظاہری و باطنی علوم میں مہارت کے اعتبار سے میرے شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء اور صالحین اور علم دین کے متلاشی طلباء آپ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام موفق الدین بن قدامہ فرماتے ہیں، ہم 561 ہجری میں بغداد شریف گئے، دیکھا شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں وہاں پر علم و عمل اور روحانیت اور فتویٰ نویسی کی بادشاہت دی گئی۔ کوئی طالب علم جہاں کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ اس لیے نہیں کرتا کہ آپ کی ذات میں تمام علوم جمع ہیں جو آپ سے علم حاصل کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان تمام طلباء کو پڑھانے میں ہمیشہ محنت فرماتے۔ آپ کا سینہ فراخ تھا، آپ سیر چشم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ میں اوصاف جمیلہ، احوال عزیزہ جمع فرما دیے۔ عزیزان محترم، تعلیمات سیدنا غوث اعظم کی آج بڑی اہمیت و ضرورت ہے۔ اخلاقی اقدار کے اعتبار سے ہمارا معاشرہ آج جتنی پستی اور زبوں حالی کا شکار ہے، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ آج تو اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے۔ آج بہمی پیار و محبت، اثار و اخلاص کی جگہ نفرت و کدورت، خود غرضی، مفاد پرستی اور لالچ و حرص جیسی معاشرتی برائیاں ہمارے اندر عام ہو چکی ہیں۔ کوئی کسی کے لیے قربانی دینے یا احساس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حب دنیا اور حب جاہ کا فطور ہمارے دماغوں میں سما چکا ہے۔ اپنا مفاد دیکھے بغیر کوئی کسی کی مدد کو تیار نہیں۔ رضا الہی کے حصول کا جذبہ اب ثانوی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ ہر طرف مادہ پرستی کا دورہ ہے۔ ایسے دیگرگوں حالات میں حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاقی، روحانی اور مذہبی تعلیمات انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ جس طرح آپ نے اپنے وعظ و نصیحت اور تعلیمات سے شہر بغداد میں ٹوٹ پھوٹ کے شکار اور اخلاقی اقدار سے محروم معاشرے کو صراط مستقیم پر چلایا، معاشرتی بگاڑ ختم کیا، دین و ملت کا احیاء کیا، بالکل اسی طرح آج بھی اگر ہم تعلیمات غوث اعظم پر عمل پیرا ہو جائیں اور انہیں اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں تو عالم اسلام اپنی تمام تر محرومیوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے اور عصر حاضر میں کفار اور مشرکین کی دین اسلام کے خلاف تمام سازشوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔
لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری نوجوان نسل دینی درسگاہوں اور ایسے خانقاہوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے، علماء صالحین اور اولیاء کاملین کی صحبت اختیار کرے، حضور سیدنا غوث پاک کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے اور آپ کی تعلیمات کے مطابق اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کرے، فرائض و واجبات کی پابندی کرے، اتباع شریعت اختیار کرے، ہر کام میں اللہ رسول کی رضا کو ہمیشہ پیش نظر رکھے، اپنے دل میں اثار و اخلاص اور قربانی کے جذبات پروان چڑھائے، خود غرضی، مفاد پرستی اور لالچ و حرص سے نجات حاصل کرے۔ عزیزان من، نہایت بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری اکثریت سیدنا غوث اعظم کے بارے میں سوائے 11ویں والا پیر سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ وہ ہر ماہ 11ویں شریف کا ختم دلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ حق کے عقیدت ادا ہو گیا۔ انہوں نے کبھی اس بات کی زحمت گوارا نہ کی کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ کی دینی خدمات کے بارے میں جانیں اور آپ کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کر کے ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ ہمارے لوگ اپنے آستانوں پر سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی تو بڑے شوق اور عقیدت سے لکھواتے ہیں، بعض اپنی مساجد و مدارس کے نام بھی سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے جامع مسجد غوثیہ یا دارالعلوم غوثیہ وغیرہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن قابل اعتراض پہلو یہ ہے کہ وہ اپنے مریدوں اور شاگردوں کو سیدنا حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے آگاہ کیوں نہیں کرتے، اپنی مساجد و مدارس میں ان کی کتب سے درس تصوف کیوں نہیں دیتے، سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب شامل نصاب کر کے ان کی روحانی اخلاق کی تربیت کا اہتمام کیوں نہیں کرتے۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا یہ فعل حضرت غوث پاک سے عقیدت کے منافی نہیں؟ کیا ہم واقعی سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں؟ ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کیسے پیروکار یا مرید ہیں جو اپنے بڑے پیر صاحب کے ارشادات و تعلیمات سے آگاہ تک نہیں؟ میرے محترم بھائیو، سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے عدم التفات اور روگردانی کا نتیجہ یہ ہے، نقصان یہ ہے کہ آج فاسق و فاجر لوگوں نے تصوف و طریقت کو بطور دھندا اپنا لیا، گلی گلی استانے کھل چکے، ان جعلی پیروں کو نماز روزہ سے کوئی سروکار نہیں، چہرے پہ سنت رسول غائب ہے، نعرہ حیدری اور نعرہ غوثیہ کی آڑ میں اپنی دکان چمکا بیٹھے ہیں، مرد و زن کا اختلاط عام ہے، غیر شرعی امور کا سرعام ارتکاب کیا جا رہا ہے، کوئی روکنے ٹوکنے اور پوچھنے والا نہیں۔ یقین جانیے اگر ہم نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کیا ہوتا تو ایسے لوگوں کو آج عوام خود ہی مسترد کر دیتی، ان کی دکان کھلنے سے پہلے ہی بند ہو جاتی۔ لیکن صد افسوس کہ ہم لوگوں نے اپنی ساری توجہ صرف 11ویں شریف کا ختم دلانے اور لنگر غوثیہ کھانے کھلانے پہ مبذول رکھی، جبکہ تعلیمات غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یکسر فراموش کر بیٹھے، اور اس کوتاہی کے باعث ہونے والے نقصان آج ساری امت بھگت رہی ہے۔ 2 نمبر قسم کے جعلی پیر کس طرح غیر محرم عورتوں کو گلے سے سینے سے لگاتے بوس و کنار کرتے ناچتے نچاتے گاتے ہیں، اس طرح کی ویڈیوز آئے روز ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ اب یہ ہمارے علماء اسلام کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اپنے تقریر اور واعظ و نصیحت کے ذریعے ان جعلی پیروں، فقیروں، چرسیوں، ملنگوں سے نجات دلائیں اور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے آگاہ کریں۔ حضرت گرامی غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی سیدی و مرشدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے پردہ فرمایا تقریباً 950 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی روحانی، اخلاقی و مذہبی تعلیمات کی اہمیت اس نفس نفسی اور مادہ پرستی کے دور میں آج بھی جوں کی توں برقرار ہے۔ عصری جہاد اور اپنی اہمیت و افادیت کے پیش نظر سیدنا غوث اعظم کی چند تعلیمات سماعت فرمائیے۔ حضرات ذی وقار، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پیری فقیری کو بطور دھندا اپنانے والے نااہل لوگوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ جسے کوئی اور کام دھندا نہیں ملتا، وہ عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال رکھ کے گلے میں تسبیح ڈال کر 1-2 چلے کاٹتے ہیں اور پھر جعلی پیر بن کر عوام کو بے وقوف بناتے رہتے ہیں۔ یہ انتہائی مذموم امر ہے، لہذا برائے مہربانی صرف اہل علم اور باعمل لوگوں کا دامن تھامیں،
فاسق و فاجر پیروں سے بچیں۔ یاد رکھیے جو شخص اعلانیہ گناہ کرتا ہو یا علم دین سے نہ واقف ہو وہ پیر بننے کا ہرگز آل نہیں۔ لہذا جو شخص راہ تصوف کا مسافر بننا چاہتا ہے، اس کی پیچیدہ گتھیوں کو سلجھانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے علم دین حاصل کرے، احکام شریعت کو اپنی ذات پر، اپنے وجود پر نافذ کرے، پھر اس کے بعد اس پرخار راستے پر اپنے سفر کا آغاز کرے۔ عصر حاضر میں حصول دین کے بغیر، حصول علم دین کے بغیر شارٹ کٹ طریقے سے پیر بننے اور ایک دو جلے کاٹ کر ولایت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صدیوں پہلے ارشاد فرمایا کہ پہلے فقہ سیکھو، اس کے بعد خلوت نشین ہو۔ جو بغیر علم کے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جتنا سنوارے گا اس سے کہیں زیادہ بگاڑے گا۔ لہذا اپنے ساتھ شریعت کی شمع لے لو۔ سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان عصری جہت اور افادیت کے اعتبار سے آج بھی اسی طرح اہمیت کا حامل ہے جیسے صدیوں پہلے تھا۔ حضرات گرامی، آج کل کے 2 نمبر پیروں اور جاہل مریدوں نے خواہشات نفس کی تکمیل کا نام دین سمجھ لیا۔ جہاں ایک طرف جعلی اور ماڈرن پیر نوجوان مریدنیوں کو بغل میں لے کر ڈانس کرتے، سوئمنگ پول میں نہاتے، موسیقی کی محفل سجا کر اپنے مریدوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا سامان کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف جاہل مرید بھی ایسے پیروں کی تلاش میں سرگرداں دکھائی دیتے ہیں جو نماز روزہ کے معاملے میں زیادہ سختی نہ برتیں، چہرے پہ داڑھی سجانے کو نہ کہیں۔ ایسوں کو شریعت مطہرہ کے احکام اور اس کی حدود کی پاسداری سے متعلق سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو تنبیہ فرمائی وہ آج بھی اسی طرح قابل عمل اور عصری تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، شریعت جو ہے، شریعت پاکیزہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درخت دین اسلام کا پھل ہے۔ شریعت وہ آفتاب ہے جس کی چمک سے تمام جہان کی اندھیریاں جگمگا اٹھی۔ شریعت کی پیروی دونوں جہان کی سعادت بخشی ہے۔ خبردار اس کے دائرے سے باہر نہ جانا، خبردار اہل شریعت کی جماعت سے جدا نہ ہونا۔ عزیزان من، آج کل ہم لوگ فرائض و واجبات میں غفلت و سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں جبکہ سنن نوافل مستحبات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بارہا دیکھنے میں آیا اگر کی محفل نعت، دینی جلسہ پروگرام یا کسی ریلی وغیرہ کا انعقاد ہو رہا ہے، اس کے منتظمین یا شرکاء اس کے انتظام و انصرام اور شرکت کے لیے اس قدر پرجوش ہوتے ہیں نماز تک کو بھول جاتے ہیں۔ یہ انتہائی مذموم امر ہے، ایسا کرنے کی شرعاً ہرگز اجازت نہیں۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک زندگی بھر اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کو فرائض و واجبات کی پابندی اور انہیں ہر عمل پر ترجیح دینے کا درس دیتے رہے۔ عصری جہد کے اعتبار سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی تعلیمات اب پہلے سے کئی زیادہ اہمیت اختیار کر چکی ہیں۔ محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مومن کو چاہیے کہ سب سے پہلے فرائض ادا کرے، ان سے فراغت کے بعد سنتوں پر توجہ دے، پھر نوافل اور فضائل میں مصروف ہو۔ فرائض کی تکمیل کے بغیر سنتوں میں مشغول ہونا حماقت اور نادانی ہے۔ اگر کوئی شخص ادائے فرض کے بجائے سنن و نوافل میں مشغول ہوا تو وہ ہرگز قبول نہ کیے جائیں گے۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جسے بادشاہ اپنی خدمت کے لیے بلائے، یہ وہاں تو حاضر نہ ہو اور بادشاہ کے غلام کی خدمت گاری میں موجود رہے۔ عزیزان محترم، عصر حاضر میں پنپنے والی معاشرتی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے دینی مقام و منصب کا لحاظ کیے بغیر معمولی سی بات پر باہم جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ اپنی نفسانی خوشی کی خاطر زندگی بھر اپنے مخالف کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ہمارے قبائلی علاقوں میں ایسی دشمنیاں خاندانوں کے خاندان نگل گئی لیکن نفس کی تسکین کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ ہمیں چاہیے کہ عفو درگزر سے کام لیں، حد سے نہ گزریں، شرعی احکام کو ملوز خاطر رکھیں۔ کسی کا کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ ہو اسے شریعت مصطفیٰ کی کسوٹی پہ رکھ کر فیصلہ کریں، اپنے نفس کے غلام ہرگز نہ بنیں۔ حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ خواہشات نفس کی مخالفت کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جب تو اپنے دل میں کسی کی دشمنی یا محبت پائے اس کے کاموں کو قرآن و سنت پہ پیش کر، اگر ان میں پسندیدہ ہوں اس سے محبت رکھ، ناپسند ہو تو کراہت کر، تاکہ اپنی خواہش سے نہ کوئی دوست رکھے نہ کوئی دشمن۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، خواہشات کے پیچھے نہ جانا،
تجھے اللہ کے رستے سے کہیں بہکا دیں گی۔ میرے محترم بھائیو، موجودہ دور میں غرور و تکبر، خود ستائشی کا مرض بہت عام ہو گیا۔ مال و دولت اور منصب کے اعتبار سے جو تاجر، سیاستدان، عالم دین، وکیل یا صحافی یا پیر وغیرہ چند دنیاوی کامیابیاں سمیٹ لیتا ہے، وہ پھولے نہیں سماتا۔ وہ خیال کرتا ہے سب کچھ اس نے اپنی سوجھ بوجھ اور طاقت کے بل بوتے پہ حاصل کیا۔ اگر وہ فلاح و بہبود پر مشتمل کوئی نیک کام کر لے یا کسی فورم پر اسے لیکچر و تقریر کے لیے مدعو کر لیا جائے، اس کے غرور و تکبر کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ اپنے منہ سے اپنی تعریفوں کے وہ پل باندھتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، شہنشاہ بغداد نے ایسوں کو غرور و تکبر، خود ستائشی سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرما، جب تم تمام اشیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانو اور سمجھو کہ نیک کام کرنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے، نفس کا اس سے کچھ بھی لگاؤ نہ رکھو، تو تم اس عجب و غرور سے بچ جاؤ گے۔ برادران اسلام، رفیقان ملت اسلامیہ، یقیناً یہ دنیا آزمائش گاہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش کے مختلف طریقے ہیں۔ وہ کسی کو زیادہ مال و دولت دے کر آزمایا جا رہا ہے، کسی کو بھوک و غربت، تنگی و افلاس کے ذریعے۔ اللہ کے نیک بندے ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن بعضوں کو دیکھا گیا کہ معمولی سی مشکل آنے پر دہائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ صبر کا مظاہرہ کرنے کی بجائے دوسروں کے سامنے اپنے حالات کا رونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں۔ ایسا کرنا کسی طور پر بھی مناسب نہیں۔ ایسوں کے لیے حضور پیران پیر روشن ضمیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان کہ فقر کو چھپانا زیادہ لائق و مستحسن ہے، یقیناً کسی بہت بڑے خزانے سے کم نہیں۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اس کا قرب نصیب ہو جائے، ہم اس کے فرمان بردار بندے بن جائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم جھوٹ، چگلی، حسد، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، ناپ تول میں کمی جیسی معاشرتی برائیوں اور گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یقیناً اگر ہم واقعتاً اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام برائیوں اور گناہوں سے نجات حاصل کر کے ہمیں ایک اچھا اور باعمل مسلمان بننا ہوگا۔ سیدنا غوث پاک قرب الہی کے حصول کا طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، سچائی اور راست بازی اختیار کرو۔ اگر یہ دونوں صفتیں نہ ہوتی تو کوئی شخص بھی قرب الہی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور آپ کے فیضان روحانی سے ہمیں حصہ کامل عطا فرما، اپنی محبت و اطاعت اور ولایت عطا فرما۔ بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں میرے مالک ہمیں اچھا مسلمان بننے کا جذبہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، بالخصوص ہمارے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، ہندوستان و پاکستان کے مظلوم مسلمان جہاں جہاں ہیں سب کو ظالموں کے پنجہ ظلم سے نجات عطا فرما کر میرے اللہ امن عافیت کی بہاریں اور برکتیں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔